اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 50 تفسیر۔ یہاں پھر قرآن کریم نے واقعے کے وہ حصے حذف فرما دیے ہیں جو خود سمجھ میں آ سکتے ہیں، یعنی حضرت یوسف نے خواب کی جو تعبیر دی تھی وہ بادشاہ کو بتائی گئی۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر ان کو قدردانی کے طور پر اپنے پاس بلوانا چاہا اور اس مقصد کے لیے اپنا ایک ایلچی بھیجا۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے چاہا کہ اپنی رہائی سے پہلے اس جھوٹے الزام کی واضح طور پر صفائی کروائیں جو ان پر لگایا گیا تھا۔ اس لیے اس مرحلے پر انہوں نے ایلچی کے ساتھ جانے کے بجائے بادشاہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، چونکہ ان عورتوں کو ساری بات معلوم تھی اور ان کے ذریعے حقیقت کا معلوم کرنا زیادہ آسان تھا، اسی لیے زلیخا کے بجائے ان کا حوالہ دیا، اور اگرچہ یہ تحقیق جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت یوسف نے شاید اس لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا تاکہ بادشاہ اور عزیز مصر وغیرہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو اپنی بے گناہی پر اتنا یقین ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے بغیر جیل سے رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرے، حضرت یوسف نے بادشاہ کے انداز سے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ انہیں کوئی اعزاز دیں گے۔ اس اعزاز کے ملنے کے بعد تحقیقات کے غیر جانبدارانہ ہونے میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ہو سکتے تھے، اس لیے آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ جیل سے اس وقت نکلیں جب غیر جانبدارانہ تحقیق کے نتیجے میں الزام کا ہر داغ دھل چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کو حضرت یوسف کی سچائی کا یقین ہو گیا، اور اس نے جب ان عورتوں کو بلا کر ان سے اس انداز میں سوال کیا جیسے اسے ساری حقیقت معلوم ہے، تو وہ حقیقت سے انکار نہ کر سکیں، بلکہ انہوں نے حضرت یوسف کی بے گناہی کی صاف لفظوں میں گواہی دی۔ اس مرحلے پر عزیز مصرف کی بیوی زلیخا کو بھی یہ اقرار کرنا پڑا کہ اصل غلطی اسی کی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے جرم کے اقرار اور توبہ کے ذریعے وہ بھی پاک صاف ہو سکے۔ آیت نمبر 53 تفسیر۔ حضرت یوسف کی تواضع اور ابدیت کا کمال دیکھے کہ اس موقع پر جب ان کی بے گناہی خود ان عورتوں کے اعتراف سے ثابت ہو گئی، تب بھی اس پر اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس انتہائی خطرناک جال سے جو بچا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نفس تو میرے پاس بھی ہے،
जो इंसान को बुराई की तलकीन करता रहता है, लेकिन ये अल्लाह ताला का रहम व करम है कि वो जिसको चाहता है इसके फरेब से बचा लेता है। अलबत्ता दूसरे दलाइल से ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला का ये रहम व करम उसी पर होता है जो गुनाह से बचने के लिए अपनी सी कोशिश कर गुजरे, जैसे हजरत यूसुफ ने दरवाजे तक भाग कर की थी और साथ ही अल्लाह ताला से रुजू करके इससे पनाह मांग गए। आयत नंबर 54। तफसीर। बादशाह ने हजरत यूसुफ से जो बातें की उनकी तफसील बाज़ रिवायात में इस तरह आई है कि उसने पहले तो ख्वाब की तबीर खुद हजरत यूसुफ से सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौका पर हजरत यूसुफ ने बादशाह के ख्वाब की कुछ ऐसी तफसीलात इससे बयान की जो बादशाह ने अब तक किसी और को नहीं बताई थी। इस पर वो निहायत हैरत ज़दा हुआ। फिर हजरत यूसुफ ने कहता के सालों का इंतज़ाम करने के लिए भी बड़ी मुफीद तजवीज़ें पेश की जो इसे बहुत पसंद आएँ और इसे आपकी नेकी का इत्मीनान हो गया। इस मौका पर उसने आपसे कहा कि आप पर चूंकि हमें पूरा भरोसा हो चुका है, इसलिए आपका शुमार हुकूमत के मुतमिद अफराद में होगा। नीज़ जब हजरत यूसुफ ने कहता के असरात से बचने की तदबीर बताई तो बादशाह ने पूछा कि उसका इंतज़ाम कौन करेगा। इस पर हजरत यूसुफ ने पेशकश की कि मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। आयत नंबर 55। तफसीर। आम हालात में हुकूमत का कोई उहदा खुद तलब करना शरई एतबार से जायज़ नहीं है और हजरत ने उसकी मुमानत फरमाई है, लेकिन जब किसी सरकारी उहदा के नाअहलों के सुपरिद होने की वजह से खल्क खुदा की परेशानी का कभी खतरा हो तो ऐसी मजबूरी की हालत में किसी नेक पारसा और मतकी आदमी के लिए उहदे का तलब करना जायज़ है। यहाँ हजरत यूसुफ को अंदेशा था कि कहता का जो ज़माना आने वाला है इसमें लोगों के साथ नाइंसाफियाँ होंगी। इसके अलावा इस मुल्क में अल्लाह ताला का कानून जारी करने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि हजरत यूसुफ खुद ये जिम्मेदारी कबूल फरमाएं और अल्लाह ताला के इहकाम को नाफिज फरमाएं। इसलिए आपने मुल्क के ख़जानों का इंतज़ाम अपने सर ले लिया। फिर रिवायात से मालूम होता है कि रफ्ता रफ्ता बादशाह ने हुकूमत के सारे इख्तियारात इन्हीं के सुपरिद कर दिए थे और वो पूरे मुल्क के हुक्मरान बन गए थे। और हजरत मुजाहिद की रिवायत ये है कि बादशाह उनके हाथ पर मुसलमान भी हो गया था, लिहाजा हजरत यूसुफ का इस जिम्मेदारी को कबूल करना पूरे मुल्क पर अल्लाह ताला का कानून इंसाफ नाफिज होने का जरिया बन गया। आयत नंबर 57। तफसीर। दुनिया में हजरत यूसुफ को जो इज्जत और इक़्तिदार मिला इसके जिक्र के साथ कुरान करीम ने यह भी वाज़ेह फरमा दिया कि ये इस अजर अजीम के मुकाबले में बहुत कम है जो उनके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में तैयार कर रखा है। इस तरह हर वो शख्स जिसको दुनिया में कोई इज्जत और दौलत मिली इसे ये अबदी नसीहत फरमा दी गई है। इसको असल फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि इस दुनिया की इज्जत व दौलत के नतीजे में आखिरत का अजर ज़ाया ना हो। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज़ वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।